अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में आम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस वाले से तफसील से बात करते हैं। हफ्ते का आगाज़ है और ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं। शरीफ फैमिली जो है उसका डिफ़ॉल्ट हो चुका है। शरीफ फैमिली तो नहीं, उनके एक सुपुत्र हैं, उनका डिफ़ॉल्ट हो चुका है। उस हवाले से बात करते हैं। और उसके साथ साथ PTI ने जो एहतजाज की कॉल दी है, उसमें कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ख़बरें निकल के सामने आई, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। ख़बरें बड़ी दिलचस्प हैं, व्लॉग आपने ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में आए दिन खुशखबरी मिल रही है और आज फिर जो है वो 95,000 का हाई लगाया है और 95,000 का संगे मील जो है स्टॉक मार्केट ने अबूर कर लिया है। पिछले चंद हफ्तों से जो है वो स्टॉक मार्केट में आए दिन जो है वो बेहतरी नज़र आ रही है और हम उम्मीद करते हैं जनाब आने वाले दिनों में जो है वो बेहतरी नज़र आती रहेगी इसी तरह से, और इंटरेस्ट रेट जो है वो इसी तरह से कम होते रहेंगे। इसके बाद जनाब अब ज़ाहिर बात है जहाँ स्टॉक मार्केट के हवाले से खुशखबरियाँ मिल रही हैं लाहौर में, वहीं जनाब स्मोक के हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है और बड़ी खुशखबरियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। स्मोक के हवाले से अगर बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी लाहौर के अंदर 160, 169 और राउंड अबाउट 150 यही चल रहा था। और सूरज आज भी दूसरे दिन भी हमें देखना नसीब हुआ, जो पिछले एक माह से हमें देखना नहीं नसीब हो रहा था। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जाती है जनाब के जो विंड डायरेक्शन है वो इस वक्त जो है वो ईस्ट की तरफ है और ज़ाहिर बात है पहले वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रहा था, तो इंडिया से जो सब कुछ ज़ाहिर बात है सारा धुआं वगैरह उड़ के वो पाकिस्तान आ रहा था। इस वक्त जो है वो सारा कुछ उधर जा रहा है और दिल्ली जो है वो आज भी पॉल्यूटेड एरियाज़ के अंदर नंबर 1 पे आई है। तो ज़ाहिर बात है ये बेहतरी स्मोक के अंदर भी आ रही है। इस हवाले से उज़्मा बुखारी साहिबा उन्होंने एक कमेंट दिया, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मैं बड़ा हैरान हुआ उस कमेंट से। उन्होंने कहा कि जनाब आप सब कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ आ जाएं, मरीम नवाज़ आ जाएं, तो उन्होंने क्या आकर स्मोक को जो है वो हाथ से साइड पे करना है। मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात के ऊपर कि जिस वक्त लाहौर इस ख़तरनाक सूरत हाल से गुज़र रहा था, उस वक्त इसके जो करता धरता थे या जो हुक्मरान थे वो बाहर बैठे हुए ताज़ी हवा में, मैं आपको बता चुका था कि जनेवा में क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है 50, और हमारे यहाँ कमरों के अंदर वो नसीब नहीं हो रहा था। और जहाँ हमारे बच्चे या हमारे बुज़ुर्ग इस वक्त ऐसी जहरीली हवा में सांस ले रहे थे, वहाँ हमारे हुक्मरान क्यों वहाँ जाके सांस ले? वो भी लाहौर के ही रहने वाले, लाहौर के हुक्मरान हैं, वोट तो लाहौर से ही लेते ना। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब उज़्मा बुखारी साहिबा ने जो है वो इस तरह की बात की। इसके बाद जनाब अब आ जाते हैं PTI के प्रोटेस्ट के ऊपर। PTI वाले अब ज़ाहिर बात है पूरा एक हफ़्ता भी नहीं रह गया, आज सोमवार और इतवार वाले दिन जो है वो PTI ने प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है। तो अब जनाब वो सारी जो फोकस है ना वो बंदे इकट्ठे करने के ऊपर लगाया हुआ है। इसके हवाले से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो पेशावर में इजलास हुआ था उसके अंदर ये कहा गया था कि जनाब आपने जो है वो हर हलके और हर MP और MNA ने जो है वो 5 से 10 हज़ार बंदा अपने हलके से निकालना है। तो इसके हवाले से ज़ाहिर बात है अंदर से अब ख़बरें निकल के सामने आ रही हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब वो पब्लिकली पोजीशन नहीं ले रहे इस बात से और ये नहीं स्टांस ले रहे, लेकिन अंदर खाते यही कह रहे हैं कि जनाब 5 से 10 हज़ार बंदा निकालना ये कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये कोई जलसा नहीं है कि 2 से 3 घंटे के लिए आपने जाना है और वहाँ पर नारे लगाने और फिर ज़ाहिर बात है सारी मामला ख़त्म हो जाएंगे और आपने वापस आ जाना है। ये आप पूरा एक बैठने का प्लान बना रहे हैं और वहाँ पर बैठना है। अब राउंड अबाउट भी अगर फिगर बनाई जाए तो हर हल्के से अगर 5 से 10 हज़ार बंदे निकाले जाए, मैं बहुत मैक्सिमम करके कहूँ वो 6 लाख बंदा बनता है। मैं उसको और थोड़ा मिनिमम करूँ, मिनिमम से मिनिमम भी 50 हज़ार बंदा ये लोग निकाल लेते हैं। तो 50 हज़ार बंदे को ले जाकर ये D चौक पर बिठाएंगे कहाँ पे? चले बिठा भी लेते हैं, फिर टेंट वगैरह का कहाँ से इंतज़ाम करेंगे? चले वो भी हो जाता है, खाने का इंतज़ाम कैसे करेंगे और भी दीगर चीज़ों का। अब ज़ाहिर बात है जिन लोगों ने जाना है उन्होंने अपने खर्चे पर तो जाना नहीं है और ना ही वो होटलों के अंदर स्टे कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे पड़ेंगे। तो ये तमाम तर चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाएगा ये समझ नहीं आ रही। PTI ने तो सिर्फ बंदे इकट्ठे करने पर फोकस किया हुआ है, लेकिन अंदर खाते जो रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तमाम तर चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें, ये तमाम तर चीज़ें कैसे पूरी होंगी। और फिर साथ साथ जनाब ज़ाहिर बात है अगर आप बंदे इकट्ठे करने पर फोकस कर रहे हैं तो इससे पहले भी आप लोगों ने जो है वो लोगों के साथ बहुत सारे प्रैंक्स किए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने जनाब बहुत सारे जगहों पर ऐसे किया है, वो ले जाते थे और वहाँ से वो गायब होते थे और कहते थे कि वो दूर कैमरा लगाए और हाथ हिला दें आपके साथ प्रैंक हो गया। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है ना, समझ नहीं आ रही PTI वालों को। एक जानिब वो बंदे इकट्ठे करने पर लगे हुए लेकिन दूसरी जानिब ये सूरत हाल भी है कि उनको खाना कैसे दिया जाएगा और तमाम तर चीज़ों को जो है वो मैनेज कैसे किया जाएगा। और ये बात मुझे किसी हद तक ठीक लगी कि अगर जलसा वगैरह होता तो 2-3 घंटे के लिए आपने बंदे निकालने थे और नारे वगैरह लगा के ठीक है जी वो आ गए, लेकिन आपने एक प्रॉपर प्लान बनाया हुआ, आपने वहाँ पर बैठने का प्लान बनाया हुआ, तो उसके हवाले से आप कैसे 50 हज़ार, मैं बहुत मिनिमम फिगर बता रहा हूँ कि 50 हज़ार बंदा अगर ये लोग निकालते हैं तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। और उसके बाद एक और दिलचस्प जो चीज़ है, हुकूमत ने जनाब अगले 2 माह जो है वो एक्सटेंड कर दिया है 144 जो इस वक्त दफ़ा 144 नाफिज हुई हुई इस्लामाबाद के अंदर, उसको जो है वो मज़ीद हुकूमत ने जो है एक्सटेंड कर दिया है।
تو حکومت بھی اپنی جانب سے پوری کوشش کر رہی ہے اور وہ اس پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش کرے گی. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی اس پروٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتی تو آگے پی ٹی آئی کے لیے اندھیرا ہی ہے اور حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی اس پروٹیسٹ کو روکنے کے لیے. عارف ملک صاحب نے ایک بڑی دلچسپ خبر دی ہے, وہ خبر میں پہلے آپ کو سناتا ہوں, پھر اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی پر ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاج کی حتمی کال 24 نومبر کو دے رکھی ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے عمران خان کا پیغام پی ٹی آئی عہدیدارانوں تک پہنچاتے ہوئے ان کی رہائی کی جدوجہد تیز کرنے کا کہا ہے. ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا واٹس ایپ گروپ اس دن سے خاموش ہے جب سے بشرا بی بی نے 24 نومبر کا احتجاج میں ہر حلقے سے پارٹی ایم این ایز کو 10,000 اور ہر ایم پی اے کو 5,000 افراد ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے. یہی بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں جناب وہ واٹس ایپ جو ہے ادھر بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی ایم پی اے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہمیں احکامات دیے گئے ہیں کہ 5,000 بندے لے کر آئیں, گرفتار بھی نہیں ہونا, اپنے علاقے سے نکلتے وقت ویڈیوز بنائیں. بشرا بی بی کی طرف سے بنائے گئے واٹس ایپ گروپ میں اپنے نام, حلقے کا نام کے ساتھ ویڈیوز بھیجیں. ہمیں سخت دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر ٹارگٹ پورا نہ کیا تو پارٹی سے نکال دیے جائیں گے. یہاں تک اگر کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو پولیس گرفتار بھی کر لیتی ہے تب بھی بشرا بی بی کے حکم کے مطابق اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اس وقت کتنے انڈر پریشر ہیں. ظاہر بات ہے اس طرح کا ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے جو نہیں, میرا خیال ہے کہ نہیں, اگر اچیو ہو بھی جاتا ہے تو اس کے جو ایکسپینسز ہوں گے وہ کون پورے کرے گا. اور پھر دوسری بات یہ کہ گرفتاریاں تو ہونی ہیں. اب ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے, دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ اس کو پوری کوشش کرے گی روکنے کی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہماری گرفتاری بھی ہوتی ہے تو بھی ہمیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں جس دن بشرا بی بی نے ٹارگٹ پورا کرنے کا کہا اس دن سے پارٹی کے صوبائی پارلیمانی گروپ میں خاموشی چھائی ہوئی ہے. رانا شہباز جو ہمارے چیف ویب بھی ہیں وہ بھی گروپ میں پوچھ رہے ہیں کہ گروپ میں خاموشی کیوں چھائی ہوئی ہے. تو اس کے جواب میں پی ٹی آئی ایم پی اے سائمہ کنول نے لکھا کہ ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں اس لیے سب خاموش ہیں. پی ٹی آئی ایم پی اے نے وی نیوز کو بتایا کہ ابھی تک پارٹی کی جانب سے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اسلام آباد کس جگہ پہنچنا ہے, کہاں رکنا ہے, یہ سب کچھ ابھی راز میں رکھا گیا ہے. 5,000 بندے لانے کا مطلب ہے کہ ایم پی اے نے 2 سے 3 کروڑ روپے خرچ کرے اپنے حلقے کے اوپر. تو ظاہری بات ہے اب 2 سے 3 کروڑ روپے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اگر ہر بندے نے لانا ہے وہ ٹینٹس وغیرہ لگانے اور کھانوں کا انتظام کرنا اور دیگر جو چیزیں, اب ظاہری بات ہے 100 ادھر وہاں پر معاملات ہو سکتے ہیں, ہر چیز کو دیکھ کر چلنا پڑے گا. تو اس وقت جو ہے وہ پارٹی کے اندر اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں. اس کے بعد جناب ظاہری بات ہے اب یہ بندے لانے والی جہاں تک بات ہے, میں آپ کو پہلے بھی ایک ولاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بڑے ایک اہم رہنما نے یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جناب ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ آ رہے ہیں, اس وقت میرا خیال ہے ثوابی کا جلسہ چل رہا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ جناب بندے لا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جناب بالکل ضرور. ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے علاقے سے لا رہے ہیں, انہوں نے کہا علاقے سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں جب پنڈال میں داخل ہونے لگوں گا وہاں سے ہی قافلے میرے ساتھ جڑ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جناب پنڈی اسلام آباد والی سائڈ پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ پیسے پے کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو ان سے پھر پوچھا گیا کہ وہ کسی پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جناب ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ پیکج بنے ہوئے ہوتے ہیں مختلف قسم کے, ان پیکیجز کے حساب سے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن اب سوال یہاں پر یہ بھی ہے اگر اس طرح سے بھی جو ہے وہ بندے پورے کیے جاتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں وہ پیکج کے اندر ہوگا کہ وہاں پر جو ڈنڈے یا شیلنگز یا جو بھی صورتحال بنتی ہے تو اس حوالے سے ان کو آگاہ کیا جائے گا یا بتایا جائے گا کہ ایسی صورتحال بھی بن سکتی ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر پی ٹی آئی پھنسی ہوئی ہے. اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اسی پریس کانفرنس کے اندر. پہلی اسٹیٹمنٹ تو ان کی ظاہری بات ہے اس کے اوپر ہم نے طنز کیا, ظاہری بات ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ بڑی عجیب سی تھی. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑی اسٹیٹمنٹ اچھی دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ احتجاج کی کال دے رہے ہیں, تو اس کے اندر قاسم اور سلمان کو بھی جو ہے ان کو بھی بلایا جائے, وہ بھی اس کے اندر شریک ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی بات کی ہے کیونکہ وہ بھی ان کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو ادھر شامل ہونا چاہیے. تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو شامل ہونا چاہیے کیونکہ عمران خان کی سیاسی باتوں کو چھوڑ دیا جائے, کیونکہ یہ پروٹیسٹ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ان کے بیٹوں کو بھی یہاں پر شامل ہونا چاہیے. میں نے جب بتایا تھا کہ بشرا بی بی رہا ہوئی تھی, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کو ایک لیڈر کا رول اب ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ جس طرح سے پارٹی کو سنبھالیں گے اس طرح سے کوئی اور نہیں سنبھالے گا. اور اگر پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ کے اندر ان کے بیٹے سلمان اور قاسم شامل ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ جو ہے وہ مزید سٹرونگ ہو جائے گا. ظاہری بات ہے مزید سٹرونگ ہوگا اور ان کے پاس ایک بیانیہ بھی بن جائے گا. اس کے بعد جناب آگے چلتے ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے ایک اور جیو نے خبر دی, انہوں نے کہا کہ جناب جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کو یہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ جناب آپ لوگوں نے اگر اپنا فعال کردار نہیں ادا کیا اس احتجاج کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ اگلے الیکشن میں پارٹی کی ٹکٹ نہیں دی جائے گی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے انڈر پریشر ہیں اس وقت پارٹی کے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں. اس کے بعد جناب اب اظہر مشوانی صاحب کے اوپر آ جاتے ہیں جو یہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہیڈ ہیں اور یہ سارے لونڈے لپاڑوں کو سنبھالتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل ہے
پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے 1.5 سال سے فنڈنگ کے شدید مسائل کا سامنا ہے. فنڈ ریزنگ ویب سائٹ انہوں نے آگے وہ مینشن کیا. 24 نومبر کی فائنل کال سے پہلے زیادہ سے زیادہ افراد کو اس ویب سائٹ کے ذریعے فنڈنگ کی تلقین کریں اور حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالیں. کوئی مسئلہ نہیں. وہ شہباز گل صاحب جو اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, وہ جو وہاں سے 25 سے 30 ہزار ڈالر بنا رہے ہیں, ان کو کہیں نا کہ جناب اب پی ٹی آئی کو ضرورت ہے اس فنڈ کی تو وہ فنڈ دیں, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ہی پیسہ کما رہے ہیں نا. پی ٹی آئی کا ہی بیانیہ بنایا, وہ اپنا ویسے تو وہ اپنا یوٹیوب چینل ہی چلا رہے ہیں, پروفیسر تو وہ برائے نام ہی ہے. تو شہباز گل صاحب کو کہیں کہ جناب وہ جو ڈالرز ہیں وہ ادھر آپ کا اکاؤنٹ دے دیں جو آپ نے مینشن کیا ہے یوٹیوب چینل کے اوپر, تو وہ جو ساری فنڈنگ ہے وہ ساری ادھر جائے گی. بتائیں نا جی ہمیں اب ضرورت ہے. وہ جو اتنا کما رہے ہیں وہاں سے ڈالرز, جتنے بھی ڈالرز ہوں, ایک میں راؤنڈ اباؤٹ فگر نہیں بھی بتاتا, جتنے بھی ڈالرز ہوں ان کو کہیں کہ وہ اب ادھر بھیجیں, اب ضرورت ہے, کیونکہ ان کے پاس تو بیانیہ ہی پی ٹی آئی کا ہے نا, پی ٹی آئی کے نام کے اوپر ہی وہ چینل چلا رہے, تو اب ادھر بھیجیں ساری فنڈنگ. اس کے بعد جناب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی وہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ثانیہ 9 مئی کے تمام 14 کیسز میں بڑی پیش رفت سامنے آ گئی ہے. جناب اس حوالے سے خبر پہلے جو سامنے آئی ہے جو منحرف ہوئے ہیں ان حوالے سے میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں. پولیس کی جانب سے وعدہ معاف گواہ بنائے گئے 3 پی ٹی آئی رہنما صداقت عباسی, واسق قیوم, عمر تنویر بٹ باضابطہ طور پر پی ٹی آئی کے خلاف اپنے بیان سے منحرف ہو گئے. راولپنڈی کی عدالت میں ثانیہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت ہوئی. تینوں نے عدالت میں اقبال جرم کے بیان سے انکار کی درخواستیں دائر کی تھی. پولیس کی تمام تفتیشی ٹیموں نے تینوں کا نام وعدہ معاف گواہان کی فہرست سے خارج کر کے ملزمان کی لسٹ میں شامل کر دیا. ملزمان کے وکیل ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ پولیس کیسز وعدہ معاف گواہان کے بیانات پر کھڑے تھے, لیکن یہ عمارت اب زمین بوس ہو گئی. عدالت نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور, زین قریشی, شبلی, فراز زرداج گل سمیت 24 ملزمان کی حاضری معافی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی. تو وہ جناب جو ہیں جن کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا, جس کے اندر واسق قیوم, صداقت عباسی اور تنویر بٹ شامل تھے, وہ جناب جو ہے وہ مکر گئے اور وہ منحرف ہو گیا, انہوں نے جو ہے وہ بیان نہیں دیا. تو ایک یہ بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی. اس کے بعد جناب جو میں نے آپ کو شروع میں خبر بتائی تھی کہ جناب شریف فیملی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو گئی, وہ بیسیکلی ان کا ایک سپوتر ہے حسن نواز صاحب, وہ ڈیفالٹ ہو گئے. خبر جو آئی وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں. وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کی کمپنی کو لنڈن ہائی کورٹ کی جانب سے دیوالیہ قرار دینے پر شریف فیملی نے رد عمل کا اظہار کیا. شریف فیملی کے ترجمان نے کہا کہ دیوالیہ کرنے کا عمل 1972 سے شروع ہوا تھا, جب ذوالفقار بھٹو نے صنعتیں نیشنلائز کی. متاثرین میں شریف خاندان بھی شامل تھا. ترجمان کا کہنا تھا کہ پھر جنرل پرویز مشرف نے شریف خاندان کی فیکٹریاں سیل کی, گھروں پر قبضہ کیا. ثاقب نثار کے دور میں شریف خاندان کی صنعتوں کو تباہ کیا گیا. تو ایک طرف جو ہے وہ دیوالیہ ہوا ہے اور دوسری جانب جو ہے ان کے ترجمان نے خبر بھی دی ہے. اب یہ دیوالیہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ آئے لٹ گئے, مر گئے, سب کچھ برباد ہو گیا. وہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سب کچھ ضبط کر لیا جاتا ہے اور جو لون آپ نے بینک سے لیا ہوا ہوتا ہے وہ آپ پھر پے نہیں کرتے, لیکن اس میں بھی پھر کچھ شرائط ہوتی ہیں. وہ شرائط یہ ہوتی ہیں کہ اگلے 1 سال کے لیے آپ کسی بھی کمپنی کے جو ہے وہ ڈائریکٹر نہیں بن سکتے, یا کسی بھی کمپنی کے جو ہے وہ شیئر ہولڈرز میں بھی اپنا نام نہیں رکھ سکتے, اور پھر آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے آپ جو ہیں وہ بینک کرپٹ ہوئے ہیں. یہ تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جاتا ہے وہاں پر. تو یہ جناب آج کی ڈیولپمنٹس تھیں. آپ کی کیا رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.